پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم غوث اعظم بمن بے سرسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ما غدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارین تما یا شہی جینا مدد بگردہ بے بنا افتاد کشتی زاغی فانی شکشدارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح غالب کو نمبر ہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیب باشفا کے واسطے یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک محفل پاک جشن غوث الورا کے نام سے منسوب کی گئی ہے اور اپنے ایک عزیز کی شادی کے مبارک موقع پر ہونے والی اس بزم مبارک میں ہم اور آپ سب حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم صاحب مزار کے صدقے اس محفل کو قبول فرما لے اور اللہ اس مجلس کو غوث پاک کے صدقے ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے الگ الگ طبقے ہیں، الگ الگ درجے ہیں، اور صوفیاء کرام ان طبقوں کو، ان درجوں کو الگ الگ انداز میں متعین کرتے ہیں۔ جس طریقے سے فقہا علم فقہ کے حوالے سے اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، اسی طرح سے صوفیاء کرام نے بھی اپنے احوال کے مطابق ولایت کی مختلف منزلیں بتائی ہیں، اور اکثر صوفیاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ولایت کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، اور اکثر صوفیاء کرام اور اکثر بزرگان دین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ولی کی ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ولی کی ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، ولی کی ولایت کا جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، وہ مقام محبوبیت ہے، اور ہم ولی کے اس مقام محبوبیت کو سارے مرتبوں سے اعلیٰ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، نبیوں میں جو سب سے اونچے درجے والا نبی ہے، وہ مقام محبوبیت پر فائز ہے، کیونکہ خدا نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، لیکن جن کو آخری نبی بنا کے بھیجا ان کو حبیب اللہ بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقام محبوبیت ہی سب سے بڑا مقام ہے، مقام محبوبیت ہی سب سے اونچا مقام ہے۔ یوں تو ہر نبی اللہ کا محبوب ہے، لیکن رب نے جن کو خاص مقام محبوبیت عطا کیا وہ ذات پیارے مصطفیٰ کریم کی ہے، اور اس مقام محبوبیت کو ہم اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سارے نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں، ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے، اور خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. بڑی تیزی کے ساتھ میں توجہ چاہوں گا. ایک مرتبہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم میں تیرا کلیم ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں. مولا تو ارشاد فرما کہ کلیم و حبیب میں فرق کیا ہے، یعنی مقام کلیم کیا ہے اور مقام حبیب کیا ہے، کلیم کا مرتبہ کیا ہے اور حبیب کا مرتبہ کیا ہے. تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم کلیم اور حبیب کا فرق سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، کلیم وہ ہے جو خدا کو چاہے، کلیم وہ ہے جو خدا کو چاہے، اور حبیب وہ ہے جسے خدا خود چاہے. آگے ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اب دوسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو خدا کی مرضی چاہتا ہے، کلیم وہ ہے جو خدا کی مرضی چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی خود خدا چاہتا ہے. اور آگے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اب تیسرا فرق بھی سمجھو کہ کلیم وہ ہے جو رب ارنی کہے، یعنی کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور کلیم کو جواب ملے کہ لن ترانی، تم میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں. تو کلیم وہ ہے جو دیدار کی تمنا کرے، اور حبیب وہ ہے جسے لامکہ بلا کر اپنی ذات کا دیدار کرایا جاتا ہے. کل ملا کر بات یہ سمجھانی ہے، یہ سب مقام محبوبیت کے جلوے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، خود سے جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ سنی اپنے نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا کا شریک کر دیتے ہیں. ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ نبی کو شریک ماننے میں نہ تو کوئی خوبی ہے نہ تو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جب شریک کوئی ہوتا ہے تو شریک کے ساتھ پائی پائی کا حساب ہوتا ہے، شریک کے ساتھ چونی چونی کا حساب ہوتا ہے، پارٹنر کے ساتھ بہت باریکی سے حساب ہوتا ہے. شریکی کو تو پارٹنر کہتے ہیں نا، تو پارٹنر کے ساتھ بڑی باریکی سے حساب کیا جاتا ہے. معاذ اللہ ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں، کیونکہ شریک کے ساتھ تو حساب ہوتا ہے لیکن جو حبیب ہوتا ہے اس کے ساتھ حساب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک کے ساتھ بحث کر رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے بتا یہ تو نے کہاں خرچ کیا، یہ تو نے کہاں خرچ کیا، یہ پیسہ کدھر گیا، وہ خرچہ کدھر تو بتا رہا ہے. یہ سارا حساب، یہ ساری جد شریک کے ساتھ ہو رہی ہے، پارٹنر کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن یہی پارٹنر کے ساتھ بحث کرنے والا جب اپنے گھر آیا تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ ابا مارکیٹ میں نئی کار لانچ ہوئی ہے، بڑی شاندار ہے لیکن اس کی قیمت ہے 50 لاکھ، ابا وہ کار مجھے چاہیے. تو وہ کہتا ہے جا یہ سب کچھ تیرے ہی لیے تو کر رہا ہوں، یہ سب تیرے ہی لیے تو کما رہا ہوں، دیر کس بات کی، جا کر فوراً بک کرا دے. اب ذرا تعجب کی بات تو ہوگی کہ ابھی تو تو 1-1 روپے کا حساب مانگ رہا تھا، ابھی تو تو شریک کے ساتھ چونی پہ لڑ رہا تھا، لیکن بیٹے نے جب 50 لاکھ کے خرچے کے لیے کہا تو تو فوراً مان گیا. یہ بدلا ہوا انداز کیوں، یہ الگ انداز کیوں؟ تو وہ جواب دے گا کہ جس سے بحث ہو رہی تھی وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے. جس سے بحث ہو رہی تھی وہ شریک تھا اور یہ حبیب ہے. حبیب سے حساب نہیں لیا جاتا بلکہ حبیب پر تو قربان کیا جاتا ہے. ایسے ہی بلا تمثیل سنی اپنے نبی کو خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب مانتا ہے، کیونکہ شریک کے ساتھ تو جھگڑا ہوتا ہے، شریک کے ساتھ تو بحث ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو تو نے اس کا الٹا کیوں کیا، میں نے یہ کیا تو تو نے اس کے خلاف کیوں کیا. لیکن حبیب کی شان وہ ہے کہ چاند بنایا خدا نے، محبوب نے ٹکڑے کیے. اللہ یہ نہیں کہتا بنایا میں نے توڑا تو نے کیوں، بلکہ قدرت یہی کہہ رہی ہے کہ بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیری انگلی کی اشارے کی طاقت سے ٹکڑے ہو جائے. سورج خدا نے غروب کیا، پیارے مصطفیٰ نے نکال دیا. قدرت یہ نہیں کہتی ہمارے ڈبوئے ہوئے کو کیوں نکالا، بلکہ سورج الٹے پیر پلٹ کے یہ دکھاتا ہے کہ محبوب بنائی ہوئی مخلوق خدا کی ہے اور فرما بردار آپ کی. واہ 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 سبحان اللہ. تو کل ملا کر بات یہ سمجھانی ہے یہ سب مقام محبوبیت کا جلوہ ہے. ولی کی ولایت کا سب سے اونچا درجہ مقام محبوبیت. توجہ، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے میں نے وہ عبادتیں کی، وہ ریاستیں کی، وہ مجاہدات کیے
کہ اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غوث اعظم نے جو محنتیں کی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال بغداد میں ایسے گزارے کہ نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا، میرے بدن پر کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے، کبھی کبھی جنگل کی گھاس کھا کے گزارا کیا، جھاڑ کے پتے کھا کر کے گزارا کیا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، اور کبھی کبھی تو کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا، اور کہتے ہیں جب فاقے سے نڈھال ہو کر میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتا تو لوگ مجھے لاوارث میت سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے اور غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹا دیتے، جب وہ مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں ہوش میں آتا اور کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، پھر میں مستانہ وار نعرہ لگا کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا۔ سرکار غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ولایت کی منزلوں تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ولایت کوئی بازار کا سودا نہیں کہ جا کر خرید لیا جائے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے کا نام ولایت نہیں، تصوف کے نام پر رنگین لباس پہن کے بال بڑھانے کا نام ولایت نہیں، قوالی کی محفلوں میں ناچنے اور تھرکنے کا نام ولایت نہیں۔ پہلے ان راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجاہدات کے ان مقامات کو طے کرنا پڑتا ہے۔ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کی امی آپ کو ہمیشہ روٹیاں پکا دیتی، وہ روٹیاں لے کر آبادی سے دور ویرانے میں چلے جاتے، کئی کئی دنوں تک خدا کی یاد میں خدا کے ذکر میں لگے رہتے، جب روٹیاں ختم ہوتی انہی روٹیوں پر، جب بھوک لگتی انہی روٹیوں پر گزارا کرتے، جب روٹیاں ختم ہو جاتی پھر آ جاتے، پھر آپ کی والدہ روٹیاں پکا دیتی، لے کر کے پھر عبادت کے لیے چلے جاتے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے سوچا کہ لاؤ آج نظام الدین کا امتحان لیا جائے، دیکھو تو صحیح ولایت کی، عبادت کی، ریاضت کی کس منزل پر پہنچا ہے۔ ولایت کا سوچ کر آپ کی والدہ نے آواز لگائی، امتحان کا سوچ کر کے پاس میں بلایا کہ بیٹے نظام الدین ذرا قریب آؤ، دیکھو تمہارے سر کے بال کتنے بڑھ گئے ہیں، لاؤ دیکھو کہیں اس میں جوئیں تو نہیں پڑ گئی۔ یہ کہہ کر آپ کی والدہ نے آپ کے سر کو اپنے زانوئے پاک پر رکھا اور امتحان لینے کی نیت سے ان کے سر کے بالوں کو چٹکیوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ بالوں کا کھچانا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان سے آہ اور اف کے جملے نکل گئے، تکلیف کی وجہ سے زبان سے تکلیف کا اظہار ہوا، یہاں ان کی زبان سے آہ اور اف کا جملہ نکلنا تھا کہ ان کی والدہ نے یہ کہہ کر ان کا سر گود سے اٹھا دیا کہ بیٹے نظام الدین تم میں اب بھی جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے، تم میں اب بھی اپنے جسم کی تکلیف کا احساس باقی ہے۔ ارے رب کی یاد میں اتنا ڈوب جاؤ، رب کے ذکر میں اتنے کھو جاؤ کہ جسم کی تکلیف کا احساس بھی نہ لگے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا، راز کھل گیا کہ یہی وجہ ہے کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا۔ مولا علی کو سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو بیٹے نے ماں نے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، آپ نے ماں کی نصیحت کو یاد کر لیا، دن گزرتے گئے، مہینوں میں تبدیل ہوئے، کچھ مہینوں کے بعد آپ کی امی نے پھر سوچا لاؤ آج پھر چیک کیا جائے کہ کتنا عمل کیا ہے، لیکن اس بار امتحان لینے کا انداز ذرا سے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کی والدہ نے دسترخوان بچھایا، اس پر طرح طرح کے کھانے رکھ دیے، ایک سے ایک نعمتیں رکھ دی، لیکن ایک کٹوری میں بجائے دہی کے چونا بھگو کے رکھ دیا اور آگے ہی رکھ دیا، کہا بیٹے نظام الدین آؤ چلو کھانا کھاؤ۔ آپ آئے کھانے کے لیے بیٹھے، سامنے وہی کٹوری ہے جس میں دہی کے بجائے چونا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے وہ دہی سمجھ کے سب کھا لیا۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ چونا جب زبان پہ آتا ہے تو چبھتا ہے، درد ہوتا ہے، چٹکارا لگتا ہے، اگر ماترا میں بڑھا دیا جائے تو چونا زبان پھاڑ بھی دیتا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے دہی سمجھ کے نہیں، چونا سمجھ کے سب کھا ڈالا، لیکن کھانے کے بعد کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی چبھن نہیں، کوئی چٹکارا نہیں۔ ماں نے دیکھا تو ماں خوشی سے جھوم اٹھی کہ بیٹے کو کھانے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ارے ہاں اب میرا بیٹا مجاہدے کی اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں جسم کی تکلیف کا احساس تو الگ، زبان سے لذت کا احساس بھی چلا گیا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء ایسے ہی قطب المشائخ نہیں بنے، ان راہوں سے گزرے، ان منزلوں سے گزرے، اور ساتھ ساتھ ماں نے بیٹے کی وہ تربیت کی کہ بیٹا محبوب الہی بن کے چمکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا محبوب الہی بن کے چمکا، یہ ان کی ماں کا کردار۔
اور آج ہمارے ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہے؟ آج والدین کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں کہ بچے کو مخارج سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. آج ماں باپ کو اس بات کی بالکل فکر نہیں کہ یہ بالغ ہو گیا نماز کے مسائل جانتا ہے کہ نہیں. اللہ اللہ. آج ماں باپ کو اس بات کا کوئی ٹینشن نہیں کہ اولاد جوان ہو گئی طہارت کے مسئلے جانتی ہے بھی نہیں. اگر آج ماں باپ کو کسی چیز کی فکر ہے تو وہ اسکول کی فکر ہے, ٹھیک ہے, کالج کی فکر ہے, ٹیوشن کی فکر ہے, اس کا سلیبس کمپلیٹ ہوا کہ نہیں, اس کی ایگزام کی ڈیٹ کیا ہے, اس کے امتحان کا وقت کیا ہے. آج ہمارے گھروں میں سچویشن یہ ہو گئی ہے, اگر اسکول میں ایگزام ہو تو صبح 4 بجے کا الارم لگا کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو تیاری کرو کل تمہارا پیپر ہے. لیکن وہ ماں باپ بڑے کم ملیں گے جو اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا علم پڑھانے سے شریعت آپ کو نہیں روکتی. جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے بچے کو خوب پڑھائیے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات کو دل میں بسا لینا کہ دنیا کا علم دولت تو دلا دے گا, نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. کیا بات ہے, کیا بات. دنیا کا علم دولت تو دلائے گا, نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. کیونکہ قبر میں منکر نکیر پائتھاگورس کا سدھانت نہیں پوچھنے والے. یہاں وہاں وہ سوال نہیں ہوں گے کہ دنیا سے آئے ہو تو بتاؤ قطب مینار کہاں تھا, تاج محل کہاں تھا. وہاں تو کچھ اور سوال ہوں گے, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنتا تقولو فی حاضر رجل. ان سوالوں کی تیاری ہم کو دنیا ہی میں رہ کے کرنی ہے. ایک بات بتائیے, آج اگر ایچ ایس سی بورڈ کا ایگزام ہونے سے پہلے, ایس ایس سی بورڈ کا ایگزام ہونے سے پہلے, 10ویں اور 12ویں کے امتحان سے پہلے اگر پرشن پتر ایگزام کا پیپر لیک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فیل ہونے والے بھی پاس ہو جائیں گے, اور جس بیچارے نے سال بھر محنت کی ہے اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی. تو اب گورنمنٹ کو جب پتا چلے گا تو گورنمنٹ ایگزام کی ڈیٹ کو کینسل کر دے گی, پھر سے شکشن سمیتی کی میٹنگ بلائے گی, سینئر ٹیچرز کو بٹھایا جائے گا, نئے پرشنوں کا, نئے کویسچنز کا انتخاب ہوگا, نیا پیپر نکلے گا, نئی ڈیٹ آئے گی, پھر امتحان ہوگا. یہ ساری نئی محنت کس لیے؟ کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے. پیپر لیک ہو چکا ہے. مسلمانوں میں اور آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں اتنا کم, کیونکہ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے قبر کے سوالوں کا علم ہم کو دے دیا, پھر بھی ہم تیاری کر کے نہ جائیں تو ہم سے بڑا غافل کوئی اور نہیں. تو بات میں مقام محبوبیت پہ کر رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, اتنی اٹھائی کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنا جب میری طاقت سے باہر ہو جاتا تو میں زمین پہ لیٹ جاتا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر میں جب اپنا سر اٹھاتا تو مجھے سکون مل جاتا, میری حالت بدل جاتی. فرماتے ہیں غوث اعظم کہ جب میں علم فقہ حاصل کر رہا تھا تو بجائے شہر کے میں ویرانوں میں رات گزارتا, اونی لباس پہن کے ننگے پیر کانٹوں پہ چلتا, کبھی جنگل کی پتیاں کھا کے گزارا, کبھی گھاس کھا کے گزارا. اور کہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات کیے. وہاں میری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ میں نے 1 سال تک تو صرف گری پڑی چیزیں کھا کر کے اپنا گزارا کیا, اور اس کے بعد کا 1 سال میں نے ایسے گزارا کہ اس 1 سال میں صرف پانی ہی پیا, کھانے کی کوئی چیز نہ ملی. اور اس کے بعد کا 1 سال میں نے ایسے گزارا کہ اس پورے سال میں نہ کچھ کھایا, نہ پیا, نہ میں سویا. مجھے بتاؤ مجاہدوں کی منزلوں سے گزرنا کیا سب کے بس کی بات ہے؟ بھائی یہ تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. واہ 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 واہ. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ ریاضت کے دن چلے گئے, جب ریاضت کے وہ دن چلے گئے, جب مجاہدے کی وہ منزل مکمل ہوئی تو ایک دن غیب سے آواز آئی, اے عبد القادر مانگو کیا چاہتے ہو. تم نے اپنی منزل کا حق ادا کر دیا, تم نے اپنی منزل کا حق ادا کر دیا ہے, مانگو کیا چاہتے ہو. تو آپ عرض کرتے ہیں مولا جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں, سبحان اللہ, تیری رضا میں راضی ہوں. تو پھر رب کی بارگاہ سے ارشاد ہوا ہے عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ زمین کے جس حصے پر تو نظر ڈال دے وہ سونے کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس میں میرا کیا فائدہ,
اس میں میرا کیا فائدہ کہ میں زمین پہ نظر ڈالوں تو وہ سونے کی ہو جائے؟ تو پھر بارگاہ رب سے ارشاد ہوا ہے عبد القادر ہم تجھے وہ مقام عطا کریں گے کہ تو جس پر نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ پھر آپ نے عرض کیا مولا اس میں بھی میرا کیا فائدہ کہ میں کسی پر نظر ڈالوں تو وہ ولی ہو جائے؟ تو حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے لیکن اس کی شان کریمی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے عبد القادر اب تو ہی کہہ دے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو ہی بتا دے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو غوث پاک بارگاہ رب میں عرض کرتے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ مختصر میں اتنا کہ جب غوث اعظم مقام محبوبیت میں فائز ہو گئے تو ادھر 25 سالوں تک تو بھوکے رہے، پیاسے رہے، کوئی ندا نہیں، کوئی صدا نہیں، کبھی جنگل کی پتیاں کھا کے گزارا کیا، گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا، جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، یہ محبیت کی منزل ہے۔ مگر جب غوث اعظم مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے اور پھر جب اس کے بعد بھوکے رہے تو اب خدا فرماتا ہے، اب میرا رب فرماتا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ بریلی سے میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ سوال کرے نا کہ غوث اعظم میں اتنا زور کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی خود زوراور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی امت کا ولی اتنا ہی زوراور ہوگا جتنا اس امت کا نبی زوراور ہے، کیونکہ نبی کا فیض ہی ولی میں منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے ایسے ہی ولی کی کرامات اور حیثیت نبی سے آتی ہے۔ اسی لیے تو غوث اعظم کا ہم پلہ ولی نہ حضرت ابراہیم کی امت میں گزرا، نہ حضرت یحییٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں گزرا، نہ حضرت عیسیٰ کی امت میں گزرا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا ترقب۔ فرماتے ہیں پہلوں کے سورج ڈوب گئے ہمارا سورج چڑھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلوں کی سورج ڈوب گئے اور ہمارا سورج چڑھ گیا۔ اب ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ لے چلنا چاہوں گا۔ توجہ، قرآن مجید سورہ نمل میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، ایک صحابی ہیں جن کو حضرت سلیمان سے کتاب کا بعض علم تھا، مکمل نہیں، کچھ بعض علم تھا۔ جبکہ یمن میں بلقیس نے اپنی حکومت کو قائم کیا ہوا تھا۔ اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور سب سے بڑی تہذیب کا نام یمن تھا، سب سے بڑا ترقی یافتہ وہ ملک تھا۔ تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہتا ہے سرکار میں نے ایک ایسی ریاست دیکھی ہے کہ پورے روئے زمین پر ایسی ریاست کہیں نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنا سنا تو حضرت سلیمان نے فرمایا ایسی بات، جاؤ ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ۔ تو بھائی اب بلقیس کو کیا ضرورت ہے پیغام قبول کرنے کی؟ وہ تو خود اتنی بڑی رانی ہے، ہزاروں لاکھوں کی اس کی فوج ہے، سب سے بڑا ترقی یافتہ اس کا علاقہ ہے۔ تو گویا حضرت سلیمان نے بھی فرمایا کہ میں ایسے ہی دعوت تھوڑی دوں گا، پہلے اپنی طاقت دکھاؤں گا، پہلے اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ فرمایا ہدہد بتا بلقیس کا دار و مدار، اس کی طاقت کا مرکز کیا ہے؟ عرض کیا اس کا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اس کی پوری ریاست میں سب سے قیمتی اس کا تخت ہے جس پر اسے فخر ہے، جس پر اس نے پہرے بٹھائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا بس وہی تخت لے کر آؤ۔ توجہ توجہ، بس وہی تخت لے کر آؤ۔ اعلان ہوا کون لائے گا، کون لائے گا؟ تو ایک جنات کھڑا ہوا، عفریت جن کھڑا ہوا، عرض کیا حضور میں لاؤں گا۔ پوچھا کب تک لائے گا؟ کہا حضرت
آپ کی بات ختم نہیں ہوگی اور میں لے آؤں گا. سبحان اللہ. یعنی آپ کی یہ میٹنگ یہ مجلس واہ چل واہ رہی واہ ہے واہ سبحان اللہ. یہ مکمل نہیں ہوگی اور میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے سنا تو کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی لاؤ. اللہ اکبر. یہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی لاؤ. ارے بھائی بہت زیادہ کیا، 2 مہینے کا وہ راستہ ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں کی فوج سے لڑنا ہے، بھاری تخت اٹھا کے لانا ہے، تو 2 مہینے کا راستہ ہو اور اتنے لڑائی جھگڑے کے بعد ظہر سے عصر تک کے بیچ کے ٹائم میں اگر تخت آ جائے تو سودا تو سستا ہے نا. لیکن حضرت سلیمان فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی جلدی لے کر آؤ، یہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی. تو قرآن مجید سورہ نمل میں ہے، حضرت سلیمان کے سامنے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے حضرت آصف اور ان کے والد کا نام ہے برکھیہ. آصف بن برکھیہ جو حضرت سلیمان کے صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے حضرت میں لاؤں گا. کیا بات. سبحان اللہ. پبلک نے سنا تو پبلک حیران کہ جنات ہو کر ظہر سے عصر تک کا ٹائم دے رہا ہے، اور یہ تو سادے سے بندے ہیں، پتلے دبلے ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، یہ کب جائیں گے؟ کتنا بڑا لشکر لے کر جائیں گے؟ 2 مہینے کا راستہ ہے، کب پہنچیں گے؟ کب لڑیں گے؟ کب تخت لے کر آئیں گے؟ انہوں نے عرض کیا سرکار میں لاؤں گا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ جنات تو کہہ رہا ہے ظہر سے عصر تک میں لے آئے گا، بتا تو کب لائے گا، کتنی جلدی لائے گا؟ تو حضرت آصف عرض کرتے حضور آپ توجہ، سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے میرے پیارے نبی آپ اپنی آنکھوں کو جھپکیں گے. واہ 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 واہ. بھیا آنکھیں جھپکنے میں سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے. سبحان اللہ. میں کمزور ہوں تو کیا ہوا، میں پتلا دبلا ہوں تو کیا ہوا، صحابی آپ کا ہوں، شاگرد آپ کا ہوں، واہ واہ. چمکا آپ کے نام پر ہوں. یہ جنات کیا لائے گا؟ میں لے کے آتا ہوں. کب تک لائے گا؟ قرآن میں ہے انا آتی کبھی میں لاؤں گا. قبل اس سے پہلے ان یرتد الیک طرفک، کہا پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے. بس آپ یہ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے. اللہ اللہ اللہ. بس آپ یہ بتائیں حضرت تخت آ جائے گا. واہ واہ. رکھنا کہاں یہ بتا دیں. تو حضرت سلیمان نے بھی اشارہ کرا ہاں یہاں رکھ دینا. ایسا نہیں آپ کے نظر میں تخت کی بڑی اہمیت تھی، ہاں یہاں رکھ دینا. بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہوتا. معاذ اللہ. بدعقیدہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی کو اختیار نہیں ہوتا. ان جاہلوں سے کہا جائے کہ تو بات ہمارے نبی کے تعلق سے کرتا ہے، سرکار کے نام پر جو نبی چمکے ہیں حضرت سلیمان، ان کا ایک خادم اتنا پاورفل ہے جو کہہ رہا ہے حضور تخت میں لے آؤں گا، بس آپ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا فلاں جگہ پر. دوستو حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ بند کر کے کھولی بھی نہیں تھی اور تخت آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنکھ بند کر کے کھولی بھی نہیں تھی تخت آ گیا. اور واہ تخت آ واہ. گیا. اب میں جہاں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر ماہران علم نے، اور یہ شعبہ مولویوں کا تھا ہی نہیں، یہ شعبہ تھا علم روحانیت والوں کا. سبحان اللہ. یہ ٹاپک تھا غوث اعظم جیسے ہستیوں کا. تو اب یہاں پر ماہران علم نے ریسرچ کیا کہ وہ تخت آیا کیسے، کیونکہ وہ اڑ کے گئے نہیں، وہاں پہنچے نہیں، ادھر فوج سے لڑے نہیں. یہ او بھائی تخت 2 مہینہ دور تھا، کئی قلعوں میں بند تھا، اس کی حفاظت کے لیے انسان اور جنات کی فورس لگی ہوئی تھی. ان کو پتا بھی نہیں چلا تخت نیچے سے نکل گئے. حضرت آصف وہاں گئے نہیں، وہاں پہنچے نہیں، آیا کیسے تخت. تو اب یہاں پر ماہران علم نے اور سرکار غوث اعظم نے اپنے خطبے اور اپنی تقریر میں اس بات کو کلیئر کیا کہ تخت آیا کیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم نے اپنی تقریر میں اس بات کو کلیئر کیا سبحان اللہ. کہ تخت آیا کیسے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کے خطبات اور ان کی تقریروں کا مجموعہ ہے. اس کتاب کا نام ہے فتح الغیب. سبحان اللہ. فتح الغیب میں قریب 60 کے قریب خطبات آپ کی تقریریں ہیں. ان 60 خطبوں میں سے 40ویں نمبر کا خطبہ المقالۃ الاربعون، ان 40واں خطبہ المقالۃ الاربعون. دیکھیں بھائی، آپ کسی مفتی صاحب سے سوال کریں کہ حضرت بندہ عالم کب بنتا ہے،
تو مفتی صاحب بتائیں گے اتنے سال میں یہ کتابیں پڑھ لیں، اتنے سال میں اتنے کورس کو مکمل کر لیں، امتحان دے لیں، عالم ہو جائے گا۔ کسی حافظ صاحب سے آپ پوچھیں کہ بندہ حافظ کب بنتا ہے تو وہ بتائیں گے کہ ایسا قاعدہ پڑھ لے، ایسا ناظرہ پختہ کر لے، اتنے وقت میں حافظ ہو جائے گا۔ تو دوستو سرکار غوث اعظم سے بھی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اور یہ نہیں پوچھ رہا کہ بندہ عالم کیسے بنتا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ بندہ مفتی کیسے بنتا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ بندہ حافظ کیسے بنتا ہے، بلکہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حضور بتائیں بندہ ولی کب بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ سے بہتر دے بھی کون سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت بتائیں کہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے، تو اس سوال پر سرکار غوث پاک نے پوری تقریر کی ہے، اور آپ کی یہ تقریر، آپ کا وہ 40واں خطبہ المقالۃ الاربعون، اور کتاب کا نام ہے فتح الغیب۔ اب سنیں، سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا، میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور بتائیں بندہ ولی کب بنتا ہے، تو غوث پاک سے جب پوچھا گیا تو غوث پاک نے فرمایا کبھی امید بھی مت کرنا، توجہ، کبھی طمع بھی مت کرنا ولی بننے کی، کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی قریب بھٹکنا بھی نہیں کہ تجھے جماعت روحانیین میں لے لیا جائے۔ فرماتے ہیں کبھی سوچنا بھی نہیں جب تک تو ان چیزوں کو ختم نہ کر لے۔ حضور کون سی چیزیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا جب تک حسد کو نہ چھوڑے، توجہ، جب تک حسد کو نہ چھوڑے، جب تک بغض کو نہ چھوڑے، جب تک تکبر نہ چھوڑے، جب تک بخیلی نہ چھوڑے، جب تک جھوٹ نہ چھوڑے، جب تک بے شرمی نہ چھوڑے، جب تک بے حیائی نہ چھوڑے، جب تک بزدلی نہ چھوڑے، جب تک لالچ نہ چھوڑے، اور جب تک تواضع اختیار نہ کرے، جب تک انکساری اختیار نہ کریں، جب تک سچ اختیار نہ کریں، جب تک امانت اختیار نہ کریں، جب تک شجاعت اختیار نہ کریں، جب تک حلم اختیار نہ کریں، جب تک بردبار اختیار نہ کریں، ارے جب تک تو ان اخلاق حسنہ کو اختیار نہ کرے اور اخلاق رذیلہ کو نہ چھوڑے، لا تطمع، کبھی طمع بھی مت کرنا ولی بننے کی کہ تجھے ولیوں کی جماعت میں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حال کی بات ہے تو پہلے حال کو صحیح کرنا پڑے گا، پہلے حال صحیح کر کے آؤ، وہاں تک تجھے ولیوں کی صف میں نہیں لیا جاتا۔ تو کسی مرید نے پوچھا حضرت یہ سب چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا جا پہلے چھوڑ کے آ۔ تو آپ نے عرض کیا حضور بتائیں نا اگر چھوڑ دیا تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر ولی بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، ولی بنا دیا جائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضرت اس کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ ولی بن چکا ہے؟ کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے نشانی کیا ہوگی کہ اس کو ولایت مل چکی ہے؟ اس کے لیے علامت کیا ہوگی کہ وہ ولی ہو گیا ہے؟ دیکھیں ایک ایک بات غوث پاک سے پوچھی گئی اور یہ مسئلہ کلیئر ہوا۔ جس طرح مدرسے کی بات مفتی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، ایسے ہی یہ بات غوث پاک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حضرت اس کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ ولی بن چکا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں سن، پہلی علامت تو یہ ہوگی وَتُؤْمِنُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالسِّرِّ۔ غوث پاک فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہوگی کہ تیرے آگے سے ظاہر کے پردے ہٹیں گے اور تو باطن کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے آگے سے ظاہر کے پردے ہٹیں گے اور تو باطن کو دیکھے گا۔ خدا تجھے غیب کے خزانوں کا چوکیدار بنائے گا اور تیرے سامنے لوگوں کے دلوں کو کھول دے گا۔ شرم آنی چاہیے وہابیوں کو یہ بات کرنے سے پہلے جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی علم غیب نہیں جانتے۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں وہ ولی جو نبی کے ٹکڑوں میں پلتا ہے، ولایت کی پہلی ہی منزل پر آتا ہے تو پہلی ہی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلی ہی علامت یہ ہے کہ وہ غیب کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی پیشانیاں نہیں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا پہلی علامت تو یہ کہ وہ غیب جانے گا، اور غوث پاک نے فرمایا سن دوسری بات، اور دیکھیں وہ تخت کیسے آیا۔ کیا بات، کیا بات، وہ تخت کیسے آیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کسی کی ولایت کی دوسری علامت یہ ہوگی وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، کہ اللہ اس کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے گا۔ بڑی نایاب بات ہے یہ، وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، اللہ اس
کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے گا. سبحان اللہ. یہ تصرفات کی بات ہے. وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، جس کو ولی بنا دیا جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر کن کے تصرف کو ڈالتا ہے. جس کو وہ کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء کرام. تو اب یہاں پر راز کھل گیا سبحان اللہ. کہ وہ تخت کیسے آیا. حضرت آصف نے حضرت سلیمان سے عرض کیا حضور تخت آ جائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، بس آپ بتا دیں کہ رکھنا کہاں پر ہے. جگہ متعین کی گئی. حضرت آصف وہاں اڑ کے گئے نہیں، وہاں فوج لے کر گئے نہیں، وہاں پہنچے نہیں. بس حضرت آصف نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا، کنل عرش. واہ واہ. کیا کہا؟ کنل عرش، یعنی تخت ہو جا. تخت ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا؟ تخت ہو جا. تخت ہو گیا. واہ واہ. تخت ہو گیا. سبحان اللہ. اب سنیں، حضرت آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، سبحان اللہ. ان کے شاگرد ہیں، جن کو حضرت سلیمان سے کتاب کا بعض علم ہے، کچھ علم ہے. اور یہ علم آپ ان کو پڑھایا کس نے؟ حضرت سلیمان نے. یہ علم آپ کو سکھایا کس نے؟ حضرت سلیمان نے. تو جو حضرت سلیمان سے سیکھتا ہے، جو حضرت سلیمان کی صحبت میں رہ کر ان کا صحابی بنتا ہے، اس آصف بن برکھیا میں اتنا پاور ہے کہ وہ پل بھر میں تخت کو لا کے رکھ دے. سبحان اللہ. وہ پل بھر میں تخت کو لا کے رکھ دے. یہ شان ہے حضرت سلیمان کے صحابی کی. میں کہتا ہوں آپ سے کہ جب حضرت سلیمان کے صحابی میں اتنی طاقت ہے سبحان اللہ. تو جو پیارے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ. جو حضور کے صحابہ ہیں، سوچے سوچے صدیق اکبر میں کیا طاقت ہوگی، اللہ اللہ اللہ. فاروق اعظم میں کتنا پاور ہوگا، سبحان اللہ سبحان عثمان اللہ. غنی کا کیا اختیار ہوگا. اور مولا علی نے ایسے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک نہیں دیا. یہاں حضرت سلیمان، یہاں حضرت آصف حضرت سلیمان سے سیکھتے ہیں تو تخت پل بھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں. وہاں صحابہ پیارے مصطفیٰ سے سیکھتے ہیں، منبر پہ بولتے ہیں، نہامت تک آواز جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منبر پہ بولتے ہیں، سبحان اللہ. نہامت تک آواز. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری. سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک کی تقریر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا وہ خطبہ ہے المقالۃ الاربعون. سبحان اللہ. حضرات گرامی، ان بزرگوں کی تقریریں، ان کے ارشادات، ان کے فرمان ہی تو ہیں جو آج ہمارا ایمان اور عقیدہ بچا رہے ہیں. اور اس پرفتن دور میں اگر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا بھی ہے اور مضبوط بھی کرنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ. سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت پیٹلات سے تعلق رکھتے ہیں اور پیٹلات کی زمین ایسی ہے کہ جہاں کثرت سے شعرا ہے. جی جی جی. پیٹلات ہی کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رضا کے نام پر جس کا چہرہ اترتا دکھائی دے، رضا کے نام پر جس کا چہرہ اترتا دکھائی دے، اس کا عقیدہ صاف بگڑتا دکھائی دے. اس کا عقیدہ صاف بگڑتا دکھائی دے. رضا کے نام پر جو کھٹکتے ہیں وہ ضرور راہ حق سے بھٹکتے ہیں. کیا بات. حضرات گرامی، سرکار اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور میرے اعلیٰ حضرت کے ہر کتاب کی کوالٹی، ہر کتاب کی شان، ہر کتاب کی خوبی یہ ہے کہ کسی ٹاپک پر آپ اٹھا لو، اینی وے اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب اٹھا کے آپ پڑھو، اعلیٰ حضرت کے ہر کتاب کی شان یہ ہے کہ بندے کو مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بندہ عاشق رسول بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ ان اللہ کے ہر سبحان کتاب اللہ. کی شان، یہ ان کے ہر تصنیف کا واہ مقام. واہ واہ واہ. کسی ٹاپک پہ اٹھا کے آپ پڑھیں، بیک وقت بندہ مسئلہ بھی سمجھے گا اور عاشق رسول بھی ہو جائے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت پر ایک کتاب لکھی ہے، تمہید ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب کمپلسری ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے. تمہید ایمان
اس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیتوں کو چن چن کے جمع کیا ہے سبحان اللہ تاکہ جب کوئی مسلمان پڑھے تو حضور کی محبت سے اس کا دل روشن ہو جائے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ کہیں اللہ نے محبوب کے مبارک جوتے کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھائی، سبحان اللہ کہیں اللہ نے محبوب کے مبارک چہرے کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ نے محبوب کے مبارک زلفوں کی قسم اٹھائی، ان کے دربار میں کوئی آواز بلند کرے تو اس کا ایمان سلب ہے، جو آوازیں نیچی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اللہ آپ کے عمر کی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ ساری آیتیں اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں چن چن کے جمع کی تاکہ جب کوئی پڑھے تو گمراہی کے دلدل سے نکل کے باہر آئے، کیونکہ پیدا پیارے مصطفیٰ کے لیے ہوا ہے، پیارے مصطفیٰ کا مقام دیکھ لے، ارے میرا مرید نہ بنے، حضور کا غلام ضرور بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مرید نہ بنے، پیارے مصطفیٰ کا غلام ضرور بن جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں شیر بے شیر اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بایوگرافی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا حشمت علی خان صاحب نے درجہ خامسہ تک وہابیوں کے مدرسے میں تعلیم کی ہے، درجہ خامسہ تک یہ وہابیوں کے مدرسے میں پڑھے۔ آخری بات ہے، جب یہ وہابیوں کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان لکھی تھی اور ان کے والد یہ کتاب خرید کے گھر لے آئے، اور دیکھیں میرے امام کی کتاب گھر میں رکھنے کی برکت کتنی ہے۔ سبحان اللہ ان کے والد صاحب کتاب گھر میں لے آئے اور ڈرائنگ روم جہاں مہمان بیٹھتے تھے وہاں تمہید ایمان کو رکھ دیا۔ اب مولانا حشمت علی خان صاحب وہابیوں کے مدرسے میں ہیں، چھٹیوں میں گھر آئے، جو اب تک میلاد شریف وغیرہ کسی حوالے سے نام سننا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہابیوں کے مدرسے میں پڑھتے تھے، ذہن خالی تھا، نہیں جانتے تھے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ چھٹیوں میں گھر آئے، اپنے اس کمرے میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان پر نظر گئی، میرے امام کی کتاب کو اٹھا کر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھا تو ایسا پڑھا کہ ہر صفحے کے اوپر اپنے گناہوں سے استغفار کیا، سبحان اللہ ہر صفحے کے اوپر اپنے گناہوں سے استغفار کیا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ جب کتاب پوری پڑھ لی تو اپنے والد سے کہا لے چلو مجھے بریلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب پوری کتاب پڑھ لی تو اپنے ابا سے کہا لے چلو مجھے بریلی، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، واہ 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 نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم نہ تھا، ارے شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، ارے میرے آقا کا مقام یہ ہے مجھے معلوم نہ تھا، حضور کی شان یہ ہے مجھے معلوم نہ تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کے اشعار ہے یہ، جی جی نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، ارے شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میرا استاد تو بکریوں والے واقعے پہ آ کے اٹک جاتا تھا، لیکن میں تو اب سمجھا کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اس وقت انہوں نے بد مذہبیت سے توبہ کی، بریلی شریف آئے، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ مرید ہوئے۔ توجہ، یہ تحریک ہے امام احمد رضا کی کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تحریک ہے امام احمد رضا کی کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میرا اور آپ کا کوئی ریلیشن نہیں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم سب کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے گنبد خضرا شریف سے، سبحان اللہ، وہ ہے گنبد خضرا شریف سے۔ اور امام احمد رضا وہ ہے جو منتشر امت کو لا کر گنبد کے نیچے کھڑا کر دیتا ہے، اور امام احمد رضا وہ ہے جو جات پات رشتے ناتے وطنیت کو ختم کر کے پیارے مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا ہے اور ادھر لا کے کھڑا کرتا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کا سلسلہ کوئی اور ہے۔ ہم نے کہا امام کا کوئی سلسلہ نہیں، امام کا سلسلہ ہی اہل سنت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ امام نے جس شعبے پر کام کیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بلکہ ہم کو کہہ لینے دیا جائے کہ قلعہ اگر قادریوں کا ہو، قلعہ اگر چشتیوں کا ہو، قلعہ اگر نقشبندیوں کا ہو، قلعہ اگر سہروردیوں کا ہو، ان چاروں نے
معتبر رکھوالا اگر کوئی رکھا ہے تو وہ امام احمد رضا۔ سبحان اللہ امام احمد رضا علم عقائد اور علم تصوف کے ائمہ کا رکھوالا ہے۔ رکھوالا وہ ہوتا ہے جو گھر والے کا معتمد ہوتا ہے، گھر والے بات اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور اگلا اس کے ذریعے اندر آتا ہے۔ تو میرے امام نے بزرگوں کے منصب پہ قبضہ کرنے کی نہ سوچی، میرے امام نے اپنی ذات کو پروموٹ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت تو پوری زندگی یہی کہتے رہے میری کیا ذات ہے، میری کیا ذات ہے، ذات تو حسنین کی ہے، ذات تو چار یاروں کی ہے، ذات تو خواجہ اور غوث کی ہے، میری کیا ذات ہے۔ امام نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، اپنے لیے نہیں کہا ہے، اپنے لیے بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اپنے لیے کہا تو یہ کہا تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سبحان اللہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اپنے لیے کہا تو یہ کہا ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اپنے لیے کہا تو یہ کہا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، سبحان اللہ اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ اپنے لیے کہا تو یہ کہا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ اپنے لیے کہا تو یہ کہا کریم اپنے کرم کا صدقہ، سبحان اللہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اپنے لیے کہا تو یہ کہا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ ارے امام پوری زندگی یہی کہتے رہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر آ جائیں گے۔ آج کل صلح کلیت کا ماحول، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہ بھی اچھے یہ بھی اچھے۔ بھائی بندہ دو ناؤ پہ تو سوار نہیں ہو سکتا، بندہ دو ناؤ پہ تو سوار نہیں ہو سکتا۔ بھائی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مومن ہو یا تو کافر ہو، تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، یا تو مومن ہو یا تو کافر ہو، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس پر یا اس پر۔ تو سب کو اچھا کہنے میں مراد کیا ہے؟ حضرت مولانا ابو النور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ روڈ پہ جنازہ جا رہا ہے، جنازے میں اتنی بھیڑ ہے کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہے۔ تو آپ نے کسی سے پوچھا ارے کس کا جنازہ ہے کہ اتنی پبلک؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت یہ مرنے والا ہر دل عزیز تھا، مرنے والا ہر دل عزیز تھا، اسی لیے سارے لوگ اس کی میت میں آئے ہیں۔ اتنا سنا تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا کمینہ تھا، ہر دل عزیز نہیں تھا، سب سے بڑا کمینہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوگا، سب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوگا۔ تو یہ صلح کلیت کا حال ہے کہ وہ سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یاد رکھیے امام احمد رضا کا مسلک اور تعلیمات اعلیٰ حضرت وہ رستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ بھائی سن لیجئے ایک منٹ، سرکار اعلیٰ حضرت مختصر میں دوسرے سفر حج سے جب واپس آئے، اپنے دو خلیفہ کو لے کر باندرا میں ممبئی میں ایک مسجود بزرگ سے ملنے گئے۔ توجہ، ملنے گئے حضور برہان ملت، ان کے والد صاحب مولانا عبدالسلام صاحب جبل پوری، یہ دونوں ساتھ میں اعلیٰ حضرت مسجود بزرگ سے ملنے گئے۔ باتیں شروع ہوئی، برہان ملت کہتے ہیں میں کان لگا کے سن رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ شارٹ میں اتنا، برہان ملت فرماتے ہیں 16 علوم تک تو میں سمجھ سکا کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، 16 علوموں تک تو سمجھ سکا کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن 16 کے بعد جو دونوں کی باتیں چلی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے۔ مختصر میں اتنا کہ اعلیٰ حضرت کی ملاقات کمپلیٹ ہوئی، اعلیٰ حضرت نے اجازت لی، اجازت لے کر اعلیٰ حضرت چلنے لگے۔ اعلیٰ حضرت ابھی چل ہی رہے تھے کہ برہان ملت ان مسجود بزرگ کے پاس لپک کے آگے بڑھے، کہا ہمارے پیر صاحب پر تو بڑا کرم فرمایا، پیر صاحب کے لیے تو آپ نے دعا کر دی، ہم ان کے مرید ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دو۔ حضرت مولانا بابا تھا ان کا نام، صوفی سلطان صاحب نقشبندی جو مصدوق بزرگ ہیں، تو صوفی سلطان نقشبندی فرماتے ہیں چاہتے تو ان کے لیے دعا بھی کر دیتے، برہان ملت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، مگر ہمارے لیے سند ہو جائے وہ جملہ اپنے زبان سے ارشاد فرمایا۔ اور صوفی سلطان نقشبندی دعا نہیں کر رہے، بلکہ اعلیٰ حضرت جب جا رہے تھے
بریلی کے بڑے مولانا جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا؟ وہ دیکھو بریلی کے بڑے مولانا جا رہے ہیں, جاؤ ان کے پیچھے پیچھے چلو, دنیا تمہارے پیچھے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ ان کے پیچھے پیچھے چلو, دنیا تمہارے پیچھے چلے گی. تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو, اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو گے تو پھر بندہ اس شان سے جائے گا کہ اختر قادری ہائے ہائے خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے, واہ کا مطلب ہوتا ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو گے تو اکیلے نہیں جائیں گے, خلد واہ ہے ہر ایک قادری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.